Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ احمدہ وصلی وسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا عنوان ہے اللہ کی رضا کے لیے بیوی کے منہ میں لقمہ رکھنا بھی عبادت اور باعث اجر و ثواب ہے۔ حضرت ابو اسحاق سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے سال میری عیادت کے لیے تشریف لائے۔ میں سخت بیمار تھا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھ رہے ہیں کہ میری بیماری کس حد تک پہنچ گئی ہے۔ میں بہت مالدار ہوں اور میرے ایک ہی بیٹی ہے۔ کیا میں اپنے مال کا 2/3 حصہ صدقہ کر سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نصف کر سکتا ہوں؟ فرمایا نہیں۔ میں نے عرض کیا 1/3؟ فرمایا ہاں، مگر 1/3 بھی بہت ہے۔ تمہارا اپنے وارثوں کو مالدار چھوڑنا ان کو محتاج چھوڑنے سے زیادہ بہتر ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں۔ اور دیکھو، تم اللہ کی خوشی کے لیے اللہ کی رضا چاہتے ہوئے جو بھی خرچ کرو گے اس کا تم کو اجر ملے گا، یہاں تک کہ جو لقمہ اپنی بیوی کے منہ میں رکھو گے اس پر بھی تم کو ثواب ملے گا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں اپنے ساتھیوں کے بعد تک رہوں گا؟ فرمایا تم اپنی بقیہ عمر میں جو عمل اللہ کی رضا کے لیے کرو گے اس کی وجہ سے تمہارے درجہ اور بلندی میں ترقی ہوگی۔ بہت ممکن ہے کہ تم زندہ رہو، بعض کو تم سے نفع پہنچے، بعض کو نقصان۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ، میرے ساتھیوں کے لیے ان کی ہجرت کو آخر تک گزار دے، ان کے لیے ان کو الٹے پاؤں نہ لوٹانا۔ لیکن بیچارے سعد ابن خولہ قابل رحم ہیں، ان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترس کھاتے تھے، اس لیے کہ انہوں نے مکہ میں وفات پائی۔ اس روایت کو بخاری شریف نے اور مسلم شریف نے روایت کیا ہے۔ اس روایت کے راوی حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ عشرہ مبشرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اصحاب کہلاتے ہیں جن 10 کو ایک ساتھ ایک ہی مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی بشارت دی تھی۔ ورنہ ویسے تو بے شمار اصحاب ہیں آپ کے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے، لیکن عشرہ کے ساتھ مقید اس لیے کیا ہے کہ یہ 10 ایسے ہیں کہ ایک ساتھ ایک ہی مجلس میں ان کو بشارت دی گئی۔ وہ یہ ہے، ایک تو حضرت سعید ابن زید، دوسرے زبیر ابن العوام، تیسرے سعد ابن ابی وقاص، چوتھے عثمان ابن عفان، پانچویں ابو عبیدہ عامر ابن الجراح، چھٹے علی ابن ابی طالب، ساتویں عبد الرحمن ابن عوف، آٹھویں طلحہ ابن عبید اللہ، نویں حضرت عمر ابن خطاب اور 10ویں سیدنا ابو بکر صدیق رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین۔ یہ 10 ہیں جن کو ایک ساتھ ایک ہی مجلس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی بشارت دی۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں کہلاتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب میں ایک نام ہے زہرہ ابن کلاب۔ اس میں کلاب پر جا کر آپ کا نسب اپنی والدہ کے نسب سے مل جاتا ہے، اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب بھی وہاں جا کر ملتا ہے، اسی نسبت سے آپ کے ماموں کہلاتے تھے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ معروف صحابی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اللہ کے راستے میں تیر کا استعمال کیا ہے۔ وہ سب سے پہلے ہیں جن کا خون اللہ کے راستے میں بہا ہو۔ ایک موقع پر ان کے اعجاز کے لیے اور بطور تشجیع کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرے ماموں ہیں، میرے ماں باپ آپ پر قربان، اے سعد تیر چلائیے۔
یہ جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی اور کے لیے نہیں استعمال فرمایا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینۃ المنورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سب سے اخیر میں وفات پانے والے ہیں۔ سن 58 میں ان کی عمر کے بارے میں اختلاف ہیں، بعضوں نے 60 سے زیادہ لکھا ہے، بعضوں نے 70 سے زیادہ لکھا ہے، بعضوں نے 80 اور کچھ حضرات نے 90 بھی لکھا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حجۃ الوداع کے سال مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیماری کی وجہ سے میری عیادت کے لیے تشریف لائے۔ اس سے مریض کی عیادت کا مسنون ہونا اور عیادت کی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع اور آپ کی افضلیت کا بھی پتہ چلتا ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بڑوں کو چھوٹوں کی عیادت کرنی چاہیے۔ یہ واقعہ حجۃ الوداع کا ہے۔ اسے حجۃ الوداع اس لیے کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا پہلا اور آخری حج تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حج میں اپنے اصحاب کو وداع کر دیا تھا۔ اس حج کو حجۃ الاسلام بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ یہ پہلا حج ہے کہ جس میں صرف موحدین اور مسلمانوں نے حج کیا تھا۔ اس سے پہلے حالات یہ تھے کہ مشرکین و مسلمان سب ساتھ میں حج کرتے تھے، اور مشرکین مرد و عورتیں مل کر مادرزاد ننگے طواف کیا کرتے تھے۔ فتح مکہ جو سن ہجری 8 میں واقع ہوا، اس کے بعد سن ہجری 9 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج بنا کر بھیجا۔ ساتھ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور ان کے علاوہ اور بھی اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ تھے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، اور بہت سے حضرات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ اور بہت سے حضرات اس بات پر مامور تھے کہ وہ جگہ جگہ جا کر اعلان کرتے تھے کہ آج کے بعد اب کوئی مشرک حج نہیں کرے گا، اور اللہ کے گھر کا طواف اب ننگے ہو کر نہیں کیا جائے گا۔ پھر جب سن ہجری 10 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرمایا تو ایک بھی مشرک اس حج میں نہیں آیا، صرف مسلمانوں نے حج کیا۔ تو اسی وجہ سے اسے حجۃ الاسلام بھی کہتے ہیں، اور اسی بات کو قرآن کریم نے یوں ارشاد فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین کے پسند کیا۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 3۔ اسی طرح اس حج کو حجۃ البلاغ بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے اس حج میں فرمایا تھا، الا هل بلغت اللہم فشہد، کیا میں نے تم تک پیغام پہنچا دیا، اپنی ذمہ داری ادا کر دی، اے اللہ تو گواہ رہنا۔ تو اس حج کو حجۃ الوداع بھی کہتے ہیں، حجۃ الاسلام بھی کہتے ہیں، اور حجۃ البلاغ بھی کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حج میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات کے لیے تشریف لے گئے، چونکہ وہ بیمار تھے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں سخت بیمار ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ کہہ کر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنا درد، اپنی تکلیف اور اپنی بیماری کے حالات بیان کرنا شروع کیے، مگر یہ بیان کرنا یہ جزا فضا یا شکایت کے طور پر نہیں تھا، بلکہ خبر دینے کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی حالت سے واقف کرانے کے لیے تھا۔ اس کے بعد حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں صاحب مال ہوں اور ورثہ میں صرف ایک بیٹی ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شدت مرض کی وجہ سے یہ اندیشہ تھا کہ وہ اب بچ نہیں پائیں گے،
اس لیے اس طرح کی بات کہہ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے مسائل پوچھنا چاہتے تھے، اور اس وقت ان کے صرف ایک ہی بیٹی تھی، اور ورثہ یعنی بیٹی کے علاوہ اور ورثہ نہیں تھے۔ اس بیٹی کا نام عائشہ بتایا جاتا ہے، اور بعض نے ام حکم الکبریٰ بھی لکھا ہے۔ مگر بعد میں اس مرض کے بعد ان کے اور بھی بیٹے ہوئے ہیں، اور مزید اس روایت میں اور بھی بہت سے مضامین ہیں، بہت سی تفصیلات ہیں، بہت سے مسائل ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ دوسرے حصے میں انشاءاللہ باقی مضامین کو بیان کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ان باتوں کو سننے کے بعد اپنے دوست احباب تک پہنچانا اپنی ذمہ داری سمجھیں۔